اس کو نشے کرو بھائی. نعرے بھٹو، نعرے بھٹو، یا اللہ یا رسول، یا اللہ یا رسول. اگلی باری، اگلی باری، اگلی باری. خیرات کو غلامی سے آزاد کر، جوانوں کو پیروں کا استاد کر. ساتھیوں، آج ہم بلوچستان کے شہر کوئٹہ میں پاکستان پیپلز پارٹی کی یوم تاسیس منا رہے ہیں. اور آپ کو معلوم ہے کہ جب قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اس پارٹی کی بنیاد رکھی تو قائد عوام نے اس ملک میں ایک نیا طرز سیاست متعارف کروایا تھا. قائد عوام نے سیاست کو ڈرائنگ روم سے نکال کے عوام کے سیاست شروع کر دی. آپ کو معلوم ہے کہ جب قائد عوام نے اس پارٹی کی بنیاد رکھی تو قائد عوام نے ایک نیا طرز سیاست کی بنیاد رکھی. ایک ایسا سیاست جہاں غریبوں کو عزت دیا گیا، مزدوروں کو، کسانوں کو حق دلوایا گیا. ایک ایسا سیاست جو انقلابی سیاست تھی، جو پرانا نفرت اور تقسیم کو سیاست کو دفن کر کے شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اس ملک کے نوجوانوں کو ایک امید دیا. سرزمین بے آئین کو آئین دیا اور پاکستان کو اٹامک پاور بنایا. جب 35 سال کی عمر میں قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو اس ملک کا وزیر خارجہ تھا تو قائد عوام نے پوری دنیا کو دکھایا کہ پاکستان کا اصل چہرہ بھٹو ہے. جب شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے سیاست شروع کی، پارٹی کی پرچم تھامی، تو تب ملک میں آمریت تھی، ضیاء الحق کا دور تھا. پاکستان کے عورتوں سے اسلام کے نام پہ حقوق سلب گئے تھے. عامر ضیاء نے پاکستان کے عوام سے ان کا جمہوری حق، ان کا ووٹ کا حق چھینا. وہی پرانی سیاست شروع کی، نفرت کی سیاست، تقسیم کی سیاست، انتقامی سیاست.
مگر شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے ایک نئے طرز سیاست، ایک نئی سیاست شروع کی، اور وہ ایک نہتی لڑکی نے دو عامر سے ٹکرائے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر لڑکاتی تھی۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو جب 35 سال کی عمر میں اس ملک کی پہلی خاتون وزیر اعظم بنی، پوری دنیا کی مسلم امہ کی پہلی خاتون وزیر اعظم بنی، تو ایک نیا طرز سیاست شروع کی، وہ نفرت کی سیاست، وہ انتقام کی سیاست، وہ تقسیم کی سیاست دفن کر کے جمہوریت ہمارا انتقام کا نعرہ لگا کے سیاست کرتی رہی۔ اگر وہ چاہتی تو وہ تمام سیاستدان، وہ تمام آمریت کے سلطکار، ان سب کو پھانسی پہ چڑھا سکتی تھی۔ عوام شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے ساتھ تھی، مگر شہید محترمہ بینظیر بھٹو کہتی تھی کہ میں نے اپنی عوام کی خدمت کرنی ہے، میں نے اپنی غریب عوام، اپنے مزدوروں کی، اپنے کسانوں کی مدد کرنی ہے، یا میں اپنے وقت یہ نفرت اور تقسیم اور انتقامی سیاست میں گزاروں، یا میں اپنا ٹائم اپنی عوام کی خدمت میں گزاروں۔ اور پھر شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے وہ مثال دکھایا کہ کس طریقے سے اب پورا ملک کو یونائٹ کر کے حکمرانی کرتے ہیں، کس طریقے سے عوام کو امید دلاتے ہیں، کس طریقے سے دہشت گرد ہو، آمر ہو، وہ ایک عورت ہوتے ہوئے پیچھے نہیں ہٹی، ان کے سامنے نہیں جھکی، اپنے اصولوں پہ کھڑی تھی اور شہادت قبول کی۔ صدارت کا عہدہ سنبھالا تو زرداری صاحب بھی اگر چاہتے تو وہ کہتا کہ جس نے میرا زبان کاٹا اس کو میں جیل میں ڈالتا ہوں۔ اگر زرداری صاحب چاہتا تو وہ کہتا کہ جس نے مجھے 12 سال جیل میں قیدی رکھا، اپنا خاندان سے دور رکھا، ان سے اب حساب لینے کا وقت آ گیا ہے۔ اگر زرداری صاحب نے کیا کر سکتا تھا، مگر زرداری صاحب نے، صدر زرداری نے نفرت کی سیاست کو، تقسیم کی سیاست کو، انتقام کی سیاست کو، انا کی سیاست کو دفن کر کے زرداری صاحب نے وہ نفرت اور انتقامی سیاست دفن کر کے ایک نیا طرز سیاست قائم کی، ایک نئی سیاست کی تاریخ لکھوائے، پورا ملک لکھوائے، پورا ملک کو ساتھ ملایا اور ساتھ مل کے عوام کی خدمت کی، 18ویں ترمیم کو بحال کر کے
1973 के आईन को 18वीं तरमीम की सूरत में बहाल किया, NFC अवार्ड दिलवाया, आगाज़ हुकूक़े बलोचिस्तान, CPEC की बुनियाद, ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन की बुनियाद, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, पाकिस्तान को सदर जरदारी की हुकूमत से पहले, सदर जरदारी का हुकूमत से पहले, चाहे वो गंदम, चावल या चीनी हो, पाकिस्तान ये बाहर से मंगवाते थे। तो ये सदर जरदारी था जिसने 1 साल के अंदर ही अंदर पाकिस्तान गंदम को बाहर बेच रहा था, एक्सपोर्ट्स की सूरत में चीनी को, चावल को बाहर एक्सपोर्ट कर रहा था। तो ये सदर जरदारी ने पाकिस्तान के गरीब अवाम में, पाकिस्तान के गरीब किसान के जेब में पैसा डाला, ना कि दूसरे मुल्कों से ये चीजें खरीदने पड़े। तो सदर जरदारी ने मीडिया का किरदार कशी बर्दाश्त किया, मुख्तलिफ इदारे अपने दायरे में रह के काम नहीं कर रहे थे, साजिशें में मसरूफ थे। कभी कोई ब्लैक कोट पहन के मेमो गेट के अदालत में पहुंचता था, तो कभी कोई यूथ का इंकलाब ले आ रहा था। तो तब ये सदर जरदारी था जो एक नया तर्ज सियासत कायम करते हुए, इस मुल्क की खिदमत करते हुए तारीख रकम किए। अब एक बार फिर पाकिस्तान को एक नई सोच की जरूरत है, एक नई सियासत की जरूरत है। ये पुराने तर्ज़े सियासत जो तकसीम पे, नफरत पे, इंतकामी सियासत करते हैं, उस सियासत को मेरे मुल्क के नौजवानों को दफन करना पड़ेगा। हमें एक ऐसा नया सियासत जिसमें हम इत्तेहाद के बारे में सोचे, तकसीम के बारे में ना सोचे, एक ऐसा नया सियासत कि अपने जाती मफादात के बजाय, सियासतदानों की अना के बजाय हम अवाम की खिदमत के सोचे। एक ऐसे तर्ज सियासत जिससे हम अपने नौजवानों को, अपने मेहनत कशों को, अपने मजदूरों को, अपने किसानों को, अपने तालिबे इल्मों को इस मुश्किल मुआशी हालात में उनको मदद पहुंचा सके, उनका जेब में पैसा दिलवा सके, ताकि वो महंगाई, गुर्बत और बेरोजगारी का मुकाबला कर सके। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो नई तर्ज सियासत शुरू करना चाहते हैं। इस दौर में एक नया तर्ज सियासत जहां हमारा मुखालिफ कोई सियासी जमात नहीं, जहां पीपल्स पार्टी का मुखालिफ कोई सियासतदान नहीं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुखालिफ ये गुर्बत है, ये बेरोजगारी है, ये महंगाई है, जिसकी वजह से पाकिस्तान के अवाम पिस रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मंशूर ऐसा है कि नजरिया ऐसा है कि पाकिस्तान के
تمام مسائل کا حل وہ قائد عوام کے نظریہ میں موجود ہے، وہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی منشور میں موجود ہے۔ ہم نے اپنا نظریہ کو اس دور کے مطابق چلانا ہے، اس دور میں جہاں معاشی حالات تاریخ میں اتنا نہیں برے تھے جتنا آج ہے۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ پسماندہ طبقہ کا خیال رکھتا ہے، عام آدمی کا خیال رکھتا ہے، غریبوں کا خیال صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی کرتی ہے۔ باقی جماعتوں جو ہیں وہ اشرافیہ کا نمائندگی کرتے ہیں، وہ اشرافیہ کا نمائندگی کرتے ہیں، اور میرا جماعت پاکستان کے عوام کا نمائندگی کرتا ہے۔ پاکستان میں ہمیں نہ صرف ایک نیا سیاست کی ضرورت ہے، ایک نیا پیپلز چارٹر آف ڈیموکریسی کی ضرورت ہے، مگر آج کل جو لوگ بات کرتے ہیں کہ ہمیں چارٹر آف اکانومی کی ضرورت ہے، پیپلز پارٹی ایک پیپلز چارٹر آف دی اکانومی دلوائے گی، جس کا مقصد، جس کا سوچ یہ ہوگا کہ ہم نے پاکستان کے عوام میں جیب میں پیسہ دلوانا ہے تاکہ وہ یہ مہنگائی کو برداشت کر سکے، یہ غربت کا مقابلہ کر سکے۔ جو پاکستان میں پہلے بھی ایک ہی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام موجود ہے، اور اسی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت آج تک غریب ترین عورتوں کو مالی مدد مل رہی ہے، مگر وہ ناکافی ہے۔ انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی آنے والے الیکشن جیتے گی، ہم بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں اضافہ کریں گے، مگر اسی طرز پہ ہم انشاءاللہ تعالی اس ملک کے نوجوانوں کے لیے یوتھ کارڈ دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ میں خود نوجوان ہوں، اس ملک کا 70% آبادی نوجوان ہے، انشاءاللہ تعالی کوئی کھلاڑی ان کا نمائندگی نہیں، میں ان کا نمائندگی کروں گا۔ میں ان کا ہم عمر ہوں، ان کا دکھ درد کا مجھے احساس ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم اس یوتھ کارڈ کے تھرو اس ملک کے نوجوانوں کو مدد کریں گے۔ ہم اس یوتھ کارڈ کے تھرو اپنے نوجوانوں کو انکریج کریں گے کہ وہ تعلیم حاصل کریں۔ اس یوتھ کارڈ کے تھرو وہ نوجوان جنہوں نے تعلیم حاصل کیا ہے مگر آج تک روزگار کی تلاش میں ہیں، میں جانتا ہوں کہ وہ سب سے زیادہ مشکل وقت ہوتا ہے کہ ڈگری تو ہے، تعلیم بھی آپ نے حاصل کیا ہے، پورا زندگی بتایا جاتا ہے کہ تعلیم حاصل کرو، تعلیم جب آپ حاصل کرتے ہو تو پھر آپ کا مستقبل سیٹ ہے، مگر جب آپ تعلیم حاصل کر لیتے ہو، روزگار کی تلاش میں ہوتے ہو، تو پھر آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کا ایکسپیرینس کیا ہے۔ تو
ہم نے یہ سوچا کہ اس سب سے مشکل وقت میں جب میرے نوجوان ساتھی 2 ڈگریاں ہاتھ میں لے کے روزگار کی تلاش میں ہیں، دھکے کھا رہے ہیں، اس پیریڈ کے لیے جہاں وہ اپنا انٹرنشپ کے تھرو انشاءاللہ تعالی ایکسپیرینس بھی دلوائیں گے، ووکیشنل ٹریننگ کے تھرو ہم ان کو انشاءاللہ تعالی سکلز بھی سکھائیں گے، اور وہ 1 سال کے لیے جو اس کرائٹیریا میں آئے گا انشاءاللہ تعالی ان نوجوانوں کے لیے ہم ایک امدادی سپورٹ، ایک مالی سپورٹ دلوائیں گے، تاکہ وہ مشکل وقت میں جب وہ روزگار کی تلاش میں ہیں تو پھر ان کو یہ سہولت دیا جائے۔ اور اسی انشاءاللہ تعالی یوتھ کارڈ کے تھرو ان کا ایکسس ہوگا، جو یوتھ مرکز ہم ہر ڈسٹرکٹ میں بنائیں گے، جس کے پاس یوتھ کارڈ ہوگا وہ اس یوتھ مرکز میں جو سہولتیں ہیں ان کے پاس وہ ایکسس ہوگا، چاہے وہ ووکیشنل ٹریننگ کا ہو، چاہے وہ سپورٹس کا ہو، چاہے وہ اپنا یہ لائبریری ہو، چاہے وہ انٹرنیٹ ہو، چاہے وہ کمپیوٹرز ہو، جو بھی ان کے تمام ضرورتیں ہیں انشاءاللہ تعالی ہم ڈسٹرکٹ وائز یہ سینٹرز بنائیں گے، تاکہ نوجوانوں کے لیے ایک ایسا مرکز ہو، ایک ایسا جگہ ہو، وہ آپس میں مل سکے، اپنے کام کرا سکے، اور ایک مثبت طریقے سے، مناسب طریقے، ایک پازیٹیو انداز میں ہمارے معاشرے میں کنٹریبیوٹ کر سکے۔ پر انشاءاللہ تعالی اسی یوتھ مرکز میں ہم روزگار کے لیے ایک دفتر کھولیں گے، اور اس دفتر کے تھرو جو ملک بھر میں روزگار کے مواقع ہیں وہ وہاں کو نوجوانوں کو کنیکٹ کروائیں گے، تاکہ وہ وہاں انٹرویو کر سکے۔ ہم نوجوانوں کو سکھائیں گے، کریئر سروسز دلوائیں گے کہ وہ اگر اپنا ریزومے بنانا چاہے وہ کیسے بنتا ہے، انٹرویو کے لیے جانا ہے تو اپنے آپ کو کیسے پیش کیا جاتا ہے، روزگار کے لیے آپ میں کیا وہ سہولتیں ہیں، اور وہ کہاں کہاں کس کس کے فائدہ ہو سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی میں آنے والے نسل کو یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ پاکستان کو ہم ایسے ملک بنائیں گے جہاں ہر طبقہ ترقی کر سکے، ہم پاکستان کو ایسا ملک بنائیں گے جہاں میرے نوجوان ساتھی کے لیے سارے سہولتیں موجود ہو۔ اسی طریقے سے انشاءاللہ تعالی 2 اور کاز میں نے انٹروڈیوس کرنا ہے۔ ایک تو ہمیشہ سے پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ خیال رہا ہے، یہ سوچ رہا ہے کہ کسان خوشحال تو ملک خوشحال۔ ہم نے ہمیشہ یہ مانا ہے کہ پاکستان کی معیشت کا بیک بون ذرائع معیشت ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کا چھوٹا کسان، پاکستان کی ہاری کو ہم سہولت فراہم کریں۔ اس کے لیے ہم جو ہاری کارڈ بنائیں گے، کسان کارڈ بنائیں گے، تاکہ ہم اپنا سبسڈیز کو، سپورٹ کو کسانوں تک پہنچا سکتے ہیں۔ یہ جو بڑے بڑے سبسڈیز ہم مل مالکان کو دیتے ہیں، جو بڑے بڑے اربوں کا سبسڈیز ہم انڈسٹری کا فرٹیلائزر انڈسٹری کو دلواتے ہیں، ان کو میں مل مالکان کو دینے کے بجائے، فرٹیلائزر فیکٹری کو دینے کے بجائے عوام کی جیب میں ڈالوں گا، اپنا کسان کا جیب میں ڈالوں گا۔ اور یہی طریقہ ہے کہ کسان خوشحال، کسان خوشحال تو پاکستان خوشحال۔ میرا جو مزدور ساتھی ہے، محنت کش، قائد عوام نے پہلے اس ملک کو مزدوروں کو حقوق دلوایا، ورکرز ویلفیئر بورڈ ہو، جو بھی ہمارا سوشل سیکیورٹی منصوبے ہو،
اور ہم نے اب ایک نیا دور کے لیے اپنے مزدوروں کو نئے حقوق دلوانے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی یہ جو مزدور کارڈ بنے گا، جو بے نظیر مزدور کارڈ بنے گا، یہ نہ صرف اپنے مزدوروں کا حقوق کا تحفظ دلوائیں گے مگر ان کا حق سیدھا ان کو پہنچائیں گے، ان کا سپورٹ سیدھا ان کو پہنچائیں گے۔ اور اس سے ہم چاہیں گے کہ ہم مزدور کا ڈیفینیشن کو بنائیں۔ اس میں ہم چاہیں گے کہ نہ صرف وہ مزدور جو مل میں کام کرتے ہیں، جو انڈسٹری میں کام کرتے ہیں، نہ صرف وہ مزدور جو گورنمنٹ کے ادارے میں کام کرتے ہیں، مگر اس ملک کے تمام مزدور، تمام کے تمام محنت کش، چاہے وہ زراعت میں کام کرے، وہ دکان میں کام کرے، چاہے وہ کسی کے گھر میں کام کرے، چاہے وہ رہری والا ہو، جو بھی وہ ان کا کام ہو، ان کو میں چاہتا ہوں کہ ڈائریکٹلی بے نظیر مزدور کارڈ کے تھرو ان کا حق دیا جائے۔ ان کا صرف ایک ہی پریشانی ہو، مزدور کا صرف ایک ہی کام، ایک ہی ان کو پریشانی کہ اس نے اپنا مزدوری کرنا ہے، اپنا گھر کو چلانا ہے، اس ملک میں معیشت میں اپنا خون پسینہ کا حصہ ڈالنا ہے۔ باقی تمام چیزیں، چاہے وہ تعلیم بچے کے لیے ہو، صحت علاج کا، بزرگوں کا صحت کا علاج ہو، سیکیورٹی، سوشل سیکیورٹی ہو، پینشنز ہو، وہ تمام فیسلٹیز، تمام فیسلٹیز انشاءاللہ تعالی ہم اپنے مزدور، اپنے محنت کش بہن بھائیوں کو دلوائیں گے۔ ساتھیوں، ہم نے جو صحت کے شعبے میں کام کیے، میں نے میڈیا کے دوست ہمیشہ تکلیف کرتے ہیں، ساتھ موجود ہوتے ہیں، کوریج کے لیے ان کے رپورٹرز پہنچتے ہیں، مگر پتہ نہیں جو چیلنج مالکان ہیں وہ تو دکھاتے نہیں ہیں۔ تو میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے کم عرصے میں، کم ٹائم میں، صرف ایک صحت کا شعبے میں صوبہ سندھ میں کیا کیا ہے۔ میں نے دل کے علاج کے لیے، مفت علاج کے لیے کراچی کا NICVD کو دنیا کا سب سے بڑا دل کا مفت علاج کا مرکز بنا دیا۔ ہر ڈسٹرکٹ میں میرا خواہش ہے، کوشش ہے کہ چاہے میں پورا کا پورا ہاسپٹل یا سیٹلائٹ ہاسپٹل یا چیسٹ پین یونٹ کھلوا دوں، اور یہ تقریباً سندھ کے تمام اضلاع میں، تمام ڈسٹرکٹس میں موجود ہے، تاکہ سندھ کا کسی بھی شہری جن کو ہارٹ اٹیک ہو وہ 90 منٹ کے اندر ہی اندر وہ ہاسپٹل میں پہنچ سکے اور اپنا مفت علاج کروا سکے۔ میں نے دیکھا ہے کہ بلوچستان کے میرے دوست تکلیف اٹھاتے ہیں، وہ کراچی آ کے اپنا مفت علاج کرواتے ہیں، وہ گمبٹ خیرپور کے وہ وہاں آ کے اپنا مفت علاج کرواتے ہیں، وہ سکھر کی NICVD میں اپنا مفت علاج کرواتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی جیالہ وزیر اعلیٰ بنے گا بلوچستان کا، اور میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ جو دل کا مفت علاج یہاں کوئٹہ شہر میں سب سے بڑا ہاسپٹل بنا کے مفت علاج یہاں کوئٹہ سے شروع کروں گا، پھر پورا بلوچستان میں ہم پھیلیں گے، شروع کریں گے ہر ڈویژنل ہیڈ کوارٹر، پھر انشاءاللہ تعالی ہر ڈسٹرکٹ میں آپ کا دل کا مفت علاج کا، صحت کا شعبے میں جو ہم نے یہ کام کیا ہے، جو ہمارا ایکسپیرینس ہے، جو ہمارا ڈیلیوری ہے، وہ انشاءاللہ تعالی یہاں بھی ہم کر کے دکھائیں گے۔ یہ کام آپ سوچ رہے ہوں گے، یہ کام تو صرف ہم نے دل کی تکلیف کے لیے نہیں، گمبٹ میں، خیرپور میں، جہاں میرا سابق چیف منسٹر قائم علی شاہ صاحب، جس نے آج بولنا تھا پتہ نہیں کیا ہوا، قائم علی شاہ صاحب، وہاں ہم نے جو گمبٹ کا ہاسپٹل کھڑا کیا ہے،
وہاں تو لیور کی، کڈنی کی، لنگس کی، کینسر کی، ہارٹ کی، بون میرو کی، پتہ نہیں کیا کیا ادھر مفت علاج عالمی سٹینڈرڈز کا ہو رہے ہیں. میں چیلنج کرتا ہوں کہ بلوچستان میں اگر میرا خیرپور کی تحصیل گمبت کا ہاسپٹل کا مقابلہ کوئی بھی علاقہ بلوچستان کا، پنجاب کا، پختونخوا کا کوئی صوبہ میرا خیرپور کی گمبت کی تحصیل کا ہاسپٹل کا مقابلہ کر سکتے ہیں. یہ چیلنج ہے باقی نام نہاد سیاسی جماعتوں میں کہ خدمت کرنا ہے تو خدمت کا نام پیپلز پارٹی سے ساتھیوں، ویسے کرنے کے لیے بہت کچھ ہے. انشاءاللہ آپ ہمارے ساتھ دیں گے. جیسے آپ نے قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ دیا، جیسے آپ نے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے ساتھ دیا، تو پھر انشاءاللہ تعالی ہم اس ملک کے عوام کی قسمت بدلیں گے، اس بلوچستان کی قسمت بدلیں گے، اس پاکستان کا قسمت بدلیں گے. یہ بلوچستان بہادر لوگوں کا صوبہ ہے، غیرت مندوں کا صوبہ ہے. اور ہاں، بلوچستان کے عوام نے جمہوریت کے لیے، بلوچستان کے عوام نے آمریت کے خلاف جو جد و جہد کیا ہے، تاریخ اس کو یاد رکھے گا. آپ جو وفادار لوگ ہیں، غیرت مند لوگ ہیں، انشاءاللہ تعالی آپ کا نمائندگی میں اور صدر زرداری صاحب کریں گے. یہ وہ صدر زرداری ہے جس نے بلوچستان کو اپنا وسائل کا مالک بنایا. یہ وہ صدر زرداری ہے جس نے NRC ایوارڈ دلوایا. یہ وہ صدر زرداری ہے جس نے گوادر پورٹ کا بنیاد چین کے ساتھ سپہ کے لیے دیا. یہ وہ صدر زرداری ہے جس نے ایران کے ساتھ جو گیس پائپ لائن طے کیا تھا. آج سردی کے جو موسم ہے وہ شروع بھی ہو رہا ہے. بلوچستان کے عوام، پورے پاکستان کو عوام کو گیس کا جو نہ ہونے کی وجہ سے تکلیف ہے، مہنگائی کی وجہ سے اگر آپ کو تکلیف ہے تو آپ پوچھو ان سے جنہوں نے صدر زرداری کا منصوبہ کو روکا. انشاءاللہ تعالی اگر پیپلز پارٹی کا حکومت ہوگا، یہ صرف ممکن ہے اگر پیپلز پارٹی کا حکومت ہوگا، تو میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ یہ جو صدر زرداری کا خواب تھا، ایران پاکستان گیس پائپ لائن، وہ میں خود اپنے ہاتھوں سے آپ کو یہ گیس پہنچاؤں گا. مہنگائی کا مقابلہ کرنا ہے تو ہمت صدر زرداری جیسا ہونا چاہیے. یہ مہنگائی کے لیے اگر دروازے پی ٹی آئی نے کھولے، جب خزانہ کا ذمہ داری ان کے پاس تھا، تو پھر جب نون لیگ کے پاس خزانہ کا ذمہ داری تھا، وہ فیل ہو چکے. اور پاکستان بھر میں وہ آج مہنگائی لیگ، مسلم لیگ نہیں، پاکستان مہنگائی لیگ سے پکارے جا رہے ہیں.
پاکستان کے عوام کو معلوم ہے کہ یہ سیاست کے شوباز ہے. کام اگر دیکھنا ہے, کام اگر کروانا ہے, غریبوں کو فائدہ پہنچانا ہے تو پیپلز پارٹی کے ساتھ دینا ہے. تیر پہ تھپا لگانا ہے, بی بی کا بھٹو شہید کا پارٹی کو جتوانا ہے. نیا دور کے لیے نیا سیاست, نیا دور کے لیے انشاءاللہ تعالی انقلابی سیاست جس کا خدمت کا نام ہوگا, جہاں ہم ووٹ کا عزت بھی کریں گے. میں تو یہ موسمی جمہوری پسند نہیں ہوں. جب میں حکومت میں ہوں تب بھی میں آئین کا تحفظ کرتا ہوں. جب میں اپوزیشن میں ہوں تب بھی میں آئین کا تحفظ کروں گا. یہ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کا بنایا ہوا آئین ہے. اس آئین میں شہید ذوالفقار علی بھٹو کے کارکن کے خون پسینے شامل ہیں. شہید رانی, شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے خون پسینے اس آئین کی بالادستی کے لیے صدر زرداری کی دستخط سے 18ویں ترمیم کی صورت میں ہم نے اس کا تحفظ کرنا ہے. پیپلز پارٹی نے تحفظ کرنا ہے. کبھی نون لیگ نعرہ لگاتا ہے کہ 18ویں ترمیم کو ختم کریں گے, تو کبھی پی ٹی آئی نعرہ لگاتا ہے کہ 18ویں ترمیم کا ہم ختم کریں گے. اس کا مطلب کیا ہے؟ 18ویں ترمیم کے خلاف بولنے والے کہنا کیا چاہتے ہیں؟ وہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ ہم بلوچستان کے وسائل پہ ڈاکہ ماریں گے, ہم پختونخوا کے وسائل پہ ڈاکہ ماریں گے, ہم سندھ کے وسائل پہ ڈاکہ ماریں گے, پنجاب کے وسائل پہ ڈاکہ مار کے یہ تمام مسائل جو صوبوں میں رہنے والے عوام کے صحت کے لیے, تعلیم کے لیے, غربت مٹانے کے لیے ہے, وہ تمام مسائل اسلام آباد اور اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے جو بابو ہیں ان کے لیے ہوں گے. پیپلز پارٹی اس سازش کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ تعالی. جو فیبری 8 کو الیکشن ہے, میں پاکستان پیپلز پارٹی کے تمام کارکن, تمام عہدیدار کو پیغام دینا چاہ رہا ہوں کہ کسی اور کوئی بھی سیاسی جماعت ان الیکشنز کے لیے سیریس نہیں ہے, مگر میں ان الیکشنز کے سیریس ہوں. میں چاہتا ہوں کہ آپ محنت کرو, جد و جہد کرو. انشاءاللہ تعالی میرے جیالے پورے ملک کو, پوری دنیا کو فیبری 8 پہ سرپرائز دیں گے. جیالہ وزیر اعظم بھی بنائیں گے, جیالہ وزیر اعلیٰ بھی ہوگا. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. آپ ہمارے یوم تاسیس سے, اب ہمارا یوم تاسیس کے فنکشن سے مرد حر صدر زرداری آپ سے خطاب کریں گے. جیے بھٹو,